آبروش نے ذوق کے گال پر لب رکھ کے کہا، میجر ذوق تو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بالآخر میجر ذوق حیدر شاہ آبروش کو دھکا دیتے وہاں سے چلا گیا۔ جامعہ شاہ کے دن رات چیختے گزرتے وہ ملک کے لیے چلاتی۔ اف، یہ عورت اتنا چلاتی کیوں ہے؟ دل چاہتا ہے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دوں۔ شاہ سائیں نے اسے زندہ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ آبروش ملک اکتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سگریٹ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے لگا تھا۔ مریحہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ بہت مشکل سے اس عورت کی بک بک سنتی ہوں۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اس عورت سے نفرت ہے۔ خیر ماننا پڑے گا، اس کی قسمت کو شاہ سائیں کے سب سے قریب تھی یہ عورت۔ مریحہ نے دکھی لہجے میں کہا، ہا ہا ہا، سیف کر دی نا تم نے امچور بات۔ یہ عورت بھلے ہی شاہ سائیں کے جسم کو تسخیر کر کے ان کی بیٹی کی ماں کے رتبے کو پہنچ گئی، مگر شاہ سائیں کے دل سے کوسوں دور ہے۔ خوش قسمت تو وہ عورت ہوتی ہے جو مرد کے بستر کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر بھی راج کرتی ہو، اور جامعہ شاہ جیسی عورت شاہ سائیں کی مسٹریس سے بھی بدتر حیثیت رکھتی ہے، ان کے دل میں بھی، ان کی زندگی میں بھی۔ آبروش کے لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی جسے مریحہ نے محسوس کیا۔ ویل، تمہارا مسٹر ٹرکی اسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ لی ڈونٹ یو کنورٹ؟ آبروش نے ریاض سے پوچھا۔ میری زندگی میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں جو میری ماں کے کردار پر انگلی اٹھائیں، مریحہ نے زرد لہجے میں کہا۔ تم اسے این لائف پارٹنر چوز کر چکی ہو ریا، آبروش نے اسے بازو کراتے کہا۔ میں اسے ریجیکٹ کر چکی ہوں۔ آبروش، شادی صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتی ہے۔ میں شاہ والی اور درانی ہاؤس کے مکینوں کو جوڑنا چاہتی تھی، اپنی پھوپھو کے لیے ان کے مائیکے کے دروازے کھولنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت اگر مجھے میری ماں کو بے عزت کر کے ان کے کردار کو بے مول کر کے چکھنی پڑتی ہے تو پھر لعنت ہے ان رشتوں پر، اس محبت پر۔ مریحہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ جامعہ شاہ کو ایک لڑکی کھانا دینے آئی۔ اس نے کھانے کی پلیٹ پکڑ قیدیوں کی طرح کھانا شروع کیا۔ اس لڑکی نے اسے تعصب سے دیکھا۔ جامعہ کی اکڑ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ابتہاج اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ پلٹ کر جھک کے کھانا کھا رہی تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ہی ابتہاج شاہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ہاؤ آر یو ڈیئر وائف؟ ابتہاج شاہ نے ایک چیز پر بیٹھے جامعہ کی ٹھوڑی سے اسے پکڑ کر سوال کیا۔ شاہ سائیں، اس سے پہلے کہ جامعہ اس کے گلے لگتی، ابتہاج نے اس کے تھپڑ منہ پر مارا۔ بہت زہر لگتی ہو تم مجھے جب میرے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی ہو۔ آبروش، اس عورت کی ہر روز خاطرداری کرنے سے اتنا مارنا کہ یہ بے حال ہو جائے، یہ موت کی دعائیں کرے۔ اس کو پل پل تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں میں، ابتہاج نے زہرگن لہجے میں کہا۔ شاہ سائیں یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ جامعہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابتہاج نے آبروش کو اشارہ کیا جیسے سمجھتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابتہاج نے اپنے لبوں سے سگریٹ سلگایا اور وہ جلتی ہوئی سگریٹ جامعہ کے چہرے اور گردن پر داغنا شروع کی۔ درد کے مارے جامعہ کی چیخیں نکلنے لگیں۔ جامعہ، تم نے میری بیٹی کا اسکینڈل بنوایا، تم نے میری انور کو بدنام کرنے کی کوشش کی، میری الطاف کو برباد کیا۔ جانتی ہو الطاف کا ریپ ہوا، وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا ذوق سے رشتہ ہی حرام تھا اور ان سب کی ذمہ دار تم ہو۔ خدا کی قسم جامعہ، میں تمہارے ہر جرم کی اتنی بھیانک سزا دوں گا، تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا کہ یہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابتہاج نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جامعہ شاہ میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، وہ الطاف کے لیے تڑپ رہی تھی جب ابتہاج نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ جامعہ، علی کے ساتھ کیسے تمہارے ہر جرم کی سزا دوں گا، تمہیں تو کتے کی موت ماروں گا، بدکار گھٹیا عورت۔ یہ کہتے ہی ابتہاج شاہ وہاں سے چلا گیا۔ آلین آج صبح سے الطاف کے پاس تھی، وہ اسے مینٹلی اینڈ ایموشنلی سپورٹ کر رہی تھی۔ الطاف نے سب کچھ سچ بتا دیا، خرم کے بارے میں جو کچھ وہ جانتی تھی۔ آلین الطاف کو سلانے کے بعد ابتہاج کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ کے ساتھ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ آلین ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ہارٹ اٹیک! آلین کے لب ہلے۔ ابتہاج اسے ڈریسنگ مرر سے دیکھ چکا تھا۔ وہ شرٹ اٹھانے کے ارادے سے جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، آلین کی چینخ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ ہیپنڈ آلین؟ ابتہاج پریشانی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا، یہ زخم، یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ یہ خون بہہ رہا ہے۔ آلین کی نظر پشت پر تھی جہاں جگہ جگہ نشان بنے تھے، گویا کسی نے اسے زنجیر سے مارا ہو۔ اور چھوڑو، پرانے زخم ہیں، بھر جائیں گے۔ تم بتاؤ، کچھ کام تھا؟ ابتہاج نے نظر چراتے شرٹ پہننے کی کوشش کی۔ آلین نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ تھامے شرٹ پہننے سے روکا۔ شاہ، مجھ سے جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتاؤ، یہ چوٹ کیسے لگی؟ آلین کے ضدی انداز پر ابتہاج نے گہرا سانس لیا۔ آلی، یہ زخم میں خود کو ہی خود دیتا ہوں، پچھلے 6 سال سے خود کو سزا دیتا ہوں زنجیر مار کر۔ جب یہ زخم بھرتے ہیں تو پھر سے یہی سزا دیتا ہوں خود کو۔ کسی جرم کی سزا؟ آلین نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا یقین نہ کرنے کی سزا، تم پر شک کرنے کی سزا۔ ابتہاج نے نظریں چڑھاتے کہا۔ شاہ سائیں یہاں بیٹھیں۔ آلی سے
بیڈ پر بٹھاتے میڈیکل باکس ڈھونڈا اور اس کے زخم کاٹن سے صاف کرنے لگی۔ ابتہاج کو آئوڈین جیسے ہی زخم پر لگی، اس نے بہت مشکل سے درد برداشت کیا۔ شام، میں اسے ہی تمہیں درد سے تڑپتا دیکھنا چاہتی تھی، مگر تمہارے درد سے مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں میں تمہارا درد محسوس کر رہی ہوں؟ آلین نے دل ہی دل میں کہا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے بہنے والے آنسو جو جھوٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے تم پر شک کیا، خود سے دور کیا، جن آنکھوں میں فقط میرے لیے محبت تھی۔ ابتہاج نے روتی ہوئی آلین کو ڈریسنگ مرر سے دیکھا اور سوچا آلین نے اس کے زخم پر ہونٹوں سے چھوا، کیونکہ میرے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلین نے ابتہاج سے شکوہ کرتے کہا، علی یہ زخم تو کچھ نہیں، اگر زندگی نے موقع دیا تو تمہارے مجرم کو تمہارے قدموں میں لاؤں گی۔ علی، یہی ابتہاج شاہ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ابتہاج نے ٹھوس لہجے میں کہا، شاہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا تھا سچ؟ کیوں خود کو میرا گنہگار مانتے رہے اور مجھے اپنا مجرم بنا دیا؟ کیوں شاہ؟ علی نے اس کے کندھے پر سر رکھے پوچھا، اگر میرے کہنے سے تم جان جاتی علی تو میری محبت جیت جاتی، مگر سالار کی یا بیوی ہار جاتی۔ علی نے اسے سر اٹھایا۔ آلین سالار کی آواز پر دونوں چونکے، اور وہ یہ بات ہے یہاں رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں۔ سالار نے غصے میں کہا، اس کے پیچھے ہی انود اور الطافات بھی وہاں آئی تھیں۔ سالار لیٹ میں کلیئر جیسا تھا، تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ ابتہاج نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جب سالار نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اسٹے اوے۔ سالار نے وارننگ دیتے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ اب اس کے بارہ ابتہاج شاہ ہمارے بیچ آیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ تم پھر لے آئی اس کو، بلکہ نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے بیچ رہا ہے۔ علی، میں نے تم سے پوچھا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کا جواب تمہاری آنکھوں نے دیا تھا۔ جن آنکھوں نے ابتہاج شاہ کو دیکھنے کی تمنا کی، وہاں کسی اور کی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ جس دل نے ابتہاج شاہ کے سنگ زندگی گزارنے کی ضد کی، وہاں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا تھا۔ علی، آج ابتہاج کے درد نے تمہیں بے سکون کیا ہے۔ تم فقط اسی سے محبت کرتی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ آلین، میں تمہیں مزید کمپرومائز نہیں کرنے دے سکتا۔ میں اپنی دلی رضامندی سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں تمہیں اور ابتہاج کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آلین نے سالار کی بات سن کر سر جھکا لیا، اور وہ واقعی اس سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے دل کی بات کو وہ ہمیشہ بھانپ لیتا تھا۔ سالار بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے علی سے محبت کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابتہاج شاہ کے کنگڈم کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ تمام ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے۔ لان کے چاروں طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ اس شہر کے مشہور ایونٹ آرگنائزر نے اس لان کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ شاہ سائیں جلدی کریں، مہمان آنے والے ہیں۔ آلین آف وائٹ ہیوی کام والی ساڑی میں ہلکے میک اپ اور بالوں کو کلر کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ابتہاج کو بلانے اس کے کمرے میں آئی، سامنے ہی وہ آف وائٹ شلوار قمیض میں وائٹ ہی چادر کندھوں پر ٹکائے اپنی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وجیہہ اور خوبرو لگ رہا تھا۔ آلین نے آگے بڑھتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کے بنیان سے جھانکتے سینے کے بال آلین کو ہمیشہ سے پسند تھے۔ وہاں بھی ایک زخم کا نشان تھا جسے چھوتے آلین نے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ آلین کی بات پر ابتہاج مسکرایا اور بولا، اس زخم کے بدلے میں نے تمہیں پھر سے پایا ہے۔ آلین، تم میری زندگی ہو، اور اگر میری زندگی کی قیمت یہ چند زخم ہے تو بہت کم ہے۔ انود اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا، آپ کو سزا دینے کا، تکلیف دینے کا حق صرف آلین کے پاس ہے، مسٹر ہارٹ کیک۔ آلین نے آنکھ دباتے کہا، اور تمہیں پیار کرنے کا حق صرف ابتہاج شاہ کے پاس ہے۔ ابتہاج نے اسے کمر سے پکڑے اپنے نزدیک کیا، شٹ اپ بے شرم، جوان بیٹیوں کے پاپ ہیں آپ، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آلین نے شرارت سے کہا، ایک بار میرے نکاح میں آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں کتنا جوش ہے مجھ میں، تمہیں بے حال نہ کر دیا تو نام بدل کر رکھ دینا۔ ابتہاج نے بے باکی سے کہا۔ دھمکی؟ آلین نے بھی اس کی آنکھوں میں اس کی گردن میں بازو ڈالے کہا، شدت محبت کی شدت، انتظار کی شدت، پھر چڑھنے کے بعد پھر سے ملنے کی شدت، ہر چیز کی شدت۔ ابتہاج نے آلین پر جھانکتے کہا، شاہ ابھی سالار نے پیپر نہیں بھیجے، پھر عدت 5 ماہ تک قابو کریں خود کو، آج کے بعد آپ کے سامنے نہ آنے والی۔ آلین کی پلاننگ سنتے وہ خود بدمزہ ہوا۔ چلو میں انود سے مل کر آتا ہوں، ابتہاج نے علی کی کمر سے ہاتھ اٹھاتے کہا۔ وہ جیسے ہی انود کے کمرے میں پہنچا، الطافات کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی کال کاٹ دی۔ تم فنکشن میں نہیں گئی؟ ابتہاج نے الطاف سے پوچھا۔ ہاں بابا، میں جا رہا ہوں، الطاف نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو الطاف، میں اب آپ کی بار کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ ابتہاج نے اسے وارننگ دیتے کہا۔ آفات کی است انود ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ وہ ابتہاج اور الطاف کی بات سن چکی تھی۔ آلین بھی کمرے میں آئی تھی۔ پاپا، یو ویلکم ہینڈسم عظیم
سائیں تو آپ کو دیکھتے ہی جیلس ہو جائیں گے۔ بیکار آپ ان سے بھی زیادہ ہاٹ لگے رہے۔ جسٹ لک لائک ماما ابھی سے شائن کر رہی ہیں۔ انود نے شرماتی گھبراتی آلین کو دیکھتے کہا۔ ابتہاج نے اس کے بات پر کہکا لگایا۔ آلین نے آگے بڑھتے التفات کو گلے لگایا اور ابتہاج شاہ نے انود کی طرف قدم بڑھایا۔ بیٹا اپنے باپ کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حقیقی خوشی اس کے ساتھ ہی محسوس کی جا سکتی ہے جو آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اعظم سائیں، میرا دل کہتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، بس اپنے اور اس کے بیچ کبھی غلط فہمیاں اور نفرت مت آنے دینا۔ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا اور میں آپ کے فیصلے سے خوش ہوں۔ انود ابتہاج کے سینے سے لگی رونے لگی۔ بالکل التفات نے آگے بڑھتے اسے الگ کیا اور کہا اپنی نیچے چلیں، آپ کو پارلر جانا۔ انود سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ آلین نے ابتہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی۔ جامعہ شاہ کی آنکھ کھلی تو دروازہ کھلا دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ جب بیچ سڑک پر ایک وائٹ اڈو نے اس کے قدم روک دیے، پھر اڈو سے ایک شخص نکلا، وہ جامعہ کی روح فنا ہو گئی۔ حیدر لالا، میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی حیدر شاہ نے اسے تھپڑ مارا۔ گھٹیا رذیل عورت، تم نے وہ ویڈیو میڈیا کو دیکھ کر میری عزت خراب کی۔ اب میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا وہ حال کروں گا، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ حیدر شاہ اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے جامعہ کو بے ہوش کر کے گاڑی میں پھینکا۔ التفات شاہ کو اغوا کر کے کوٹھے پر بھیج دو۔ میڈیا میں یہ بات پھیلا دو کہ اسے میجر ذوق نے بھیجا ہے۔ حیدر شاہ ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ ابتہاج، آلین اور سالار انٹرنس پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ عظیم شاہ وائٹ شیروانی میں اپنی مردانہ سحر انگیز شخصیت اور وجاہت سے بھرپور سراپے کے ساتھ مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک سکون، ایک خوشی تھی۔ اس نے میجر ذوق کو دیکھا جو ابھی ابھی وہاں آیا تو آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم یہاں میری خوشی میں شریک ہوئے۔ عظیم ذوق کا گہرا دوست تھا، وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ عظیم شاہ، انود کو تم سے بیسٹ پارٹنر نہیں مل سکتا۔ ذوق نے دل سے اسے گلے لگایا۔ ابتہاج کا ذوق کو دیکھتے ہی موڈ خراب ہو چکا تھا، مگر وہ آلین اور عظیم کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ جب ایک بلیک لیموزین ابتہاج شاہ کے کنگڈم میں داخل ہوئی اور ابتہاج نے آگے بڑھتے ڈور اوپن کیا، انود دھرانی ایک شان بے نیازی سے ابتہاج کا ہاتھ تھامے گاڑی سے نکلی۔ ٹشو کے تمغے، بلیک سلوار کر کے گھیر دار فراق، نیچے گھیر آزاد ٹشو کا اور جاذب نظر تھا، جس کے نیچے چمکتے گرے سلک کی فرل تھی اور اوپر پیٹی ٹشو اور سلوار کڑھائی سے مزین تھی۔ ٹشو کی مکمل آستینوں سے اس کے دو دہیا بازو اپنی ہلکی ہلکی جھپ دکھا رہے تھے۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی اس کے فراق کا گھیر 10 قدم پیچھے تک پھیلا اس کی قدم بوسی کر رہا تھا۔ گھیر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گولڈن کلر کی ایمبرائڈری نے اس کے لباس کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بالوں کو سمیٹنے کے لیے آج اس نے کیچر یا کلپ کے بجائے اپنی ریشمی بالوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ چہرے پر کوئی آوارہ لٹ نہیں تھی، یعنی آج حسن کے راستے میں کسی کو دیوانہ بنانے میں کوئی راہ حائل نہیں تھی۔ آڑی مانگ نکال کر آگے سے دونوں طرف کے تھوڑے تھوڑے زھریلے ریشمی بالوں کو بل-باتے ہوئے پیچھے لے جایا گیا اور ایک نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ سیٹ کیا گیا۔ کانوں میں لمبے سلور گولڈ کے ایئر رنگز جس کے نیچے اصل موتی لٹکے ہوئے تھے۔ اسی ہلکی سی جنس سے جب شاہی گردن سے ٹکراتے تو عظیم شاہ کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ہاتھوں میں آج صرف بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک ہلکی سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ لبوں پر پنک سی لپسٹک اور سرسبز آنکھوں وہ مکمل لگ رہی تھی، نازک اور اعلیٰ۔ انٹرنس میں سے قدم پہلے سے مہمانوں کی آمد کے لیے راہ میں وائٹ کارپیٹ بچھایا گیا تھا، جس کے دونوں اطراف لش گرین گھاس کو تراش کر بارہ بنائی گئی تھی۔ سافٹ وائلٹ اور سلور گرے کر کے محراب نما انٹرنس، جس میں لگے شفاف گلاس ڈور سے اس کا کنگڈم کا امتحان اور محبوط کر دینے لائق تھا۔ محراب کے ستونوں کے بعد گھاس کے باڑ بڑے بڑے گلاس واز میں بدل رہی تھی، جس میں مختلف قسم کے پھول تھے، لیکن ہر پھول وائٹ کلر میں ہی تھا۔ پام کے درختوں کے درمیان وسیع میدان میں گول میزیں، جس پر پل ہارٹ کے تنے سے آرائش اور اس پر لگائے ٹول ہر میز پر ایک چھوٹے سے درخت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سافٹ وائلٹ رنگ کی نازک کرسیاں بچھائی گئی تھیں، جس کی پشت پر نیٹ کاربن لگا ہوا تھا۔
ایک طرف سے دوسرے سے تیسرے ہر درخت کے مابین سلور نیٹ کو باندھ کر چھت بنائی گئی تھی، جن کے درمیان سے درختوں کی شاخوں پر بڑی بڑی سلور LED کینڈلز لٹکائی گئی تھیں۔ وائٹ کارپیٹ کی راہ اور سلورس کے درمیان چلتے ہوئے انٹرس سے 40 قدم دور بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ 3-4 اسٹیپ کے بعد پرل ہارٹ کے بنے صوفے اور اس کے پیچھے مکمل طور پر ہیون روز کی دیوار جس میں کہیں کہیں گولڈن ٹیولپ لگے ہوئے تھے، بالکل اس کے ڈریس کی طرح۔ اسٹیج کے دائیں جانب پیچھے کو میوزک انسٹرومنٹس سیٹ کیے گئے تھے۔ اگر دیکھا جائے سلور نیٹ اور اس کے ساتھ لگی کینڈلز سے آسمان سلور گرے اور زمین ہیون وائٹ اور لیش گرین تھی۔ وہ ابتہار شاہ کی بیٹی کی شادی تھی، مکمل اور یادگار، کروڑوں کے دلوں کی دھڑکن، ایک فیمس سیلیبریٹی عظیم شاہ کی شادی تھی جسے کوریج کرنے کے لیے میڈیا موجود تھا۔ انوپ کا ڈریس اس سے 10 قدم کے فاصلے تک زمین پر لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے ڈریس کو سنبھالتے قدم اٹھائے۔ میجر ذوق تو اسے دیکھتے ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلا گیا۔ انوپ اس کے پاس سے گزری تو اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سینے سے لگائے، مگر وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ عظیم شاہ نے انوپ کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے جب سب لوگ انہیں سراہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عزائم میں انوپ کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے انوپ نے ایک بار نظر اٹھا کر میجر ذوق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے احساس نے انوپ کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی التجا کو سمجھ چکی تھی۔ یکدم اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیسے کیے؟ کچھ نکاح نامے ایسے ہوتے ہیں جن پر دستخط کرتے ہی ہم کسی کی محبت کو طلاق دیتے ہیں، کسی کے لیے اپنا دل کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور انوپ کا حال بھی یہی تھا۔ دوسری جانب میجر ذوق نے اونٹے قدم پیچھے کی طرف موڑے۔ ایک امید، ایک آس ٹوٹ چکی تھی۔ اسے آبروش کی کہی بات یاد آئی تھی کہ محبت اپنے منکر کو منہ کے بل گراتی ہے۔ آج اس کے دل کی دنیا تباہ تھی۔ وہ اپنے لیے جا پناہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ ابھی ابھی اس فنکشن سے واپس لوٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح اچاٹ تھا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں میجر ذوق کو صوفے پر لیٹا دیکھا، وہ حیران سی اس کی طرف بڑھی۔ آنسو میجر ذوق کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ذوق کے قریب بیٹھے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ میرا دل بند ہو رہا ہے آبروش، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ عزائم کی ہو گئی ہے۔ میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی آبروش۔ میجر ذوق آج صحیح معنوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ آبروش نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا۔ وہ کافی دیر اس کے کندھے پر سر رکھے روتا رہا۔ یکدم وہ آبروش سے الگ ہوا اور جانے کے لیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب آبروش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکنے کی کوشش کی، سائیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، سائیں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، تھی وہ آج اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ آج اسے نہ روکتے تو کبھی بھی واپس نہ آتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میں شادی شدہ ہوں؟ میجر ذوق نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بلیک بیک لیس ساڑی اور ہلکے میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور اسے ماننے میں کوئی اڑنا نہ تھی۔ اگر انوپ دھرانی جیسا مکمل خوش حسن میجر ذوق نے آج سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، تو لڑکی میں بھی کوئی عجیب کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا یہ کشش نکاح کی تھی جو اسے اس لڑکی کے ساتھ جوڑے ہوئے لیے۔ وہ التفات کے ساتھ نکاح کو مانتا نہیں تھا، مگر وہ آبروش کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میجر ذوق اس لڑکی کی دیوانگی کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ وہ آج اسے روکنا چاہتا تھا مگر وہ اپنی زندگی اسپائل مت کرے، مگر وہ خود اس کے حسن کو دیکھ کر بہک رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی سی ایک کوشش کی تھی، مگر آبروش کے جواب نے اسے بھی مدہوش کر دیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک یا تین شادیاں کر لیں، مگر پلیز مجھے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ میں ساری زندگی آپ کی داسی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میجر ذوق نے آگے بڑھتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے اور وہ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے لگے۔ آبروش نے خود کو مکمل طور پر میجر ذوق کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میجر ذوق نے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے شفاف گردن پر جھکا۔ اتنا سکون کیوں ہے تمہاری باہوں میں انوپ کا کیا تعلق ہے تمہارا ہم سے؟ اتنا سکون تو التفات کی غربت میں نہیں ملا جتنا تمہارے چند پلوں میں ملتا ہے، میجر ذوق بہکتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب آبروش نے اسے خود سے الگ کیا، میجر ذوق میں انوپ نہیں آبروش ہوں، آبروش نفی میں سر ہلاتے واش روم کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب میجر ذوق نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے آبروش کے کھلتے لبوں کو قید کر لیا۔ آج میجر ذوق آبروش کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے آبروش کے جسم کی کشش
کھینچ رہی تھی یا امید کی محبت، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، مگر یہ کھیل بہت دلچسپ تھا۔ وہ آبروش کی غربت میں مدہوش ہو رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ حویلی میں کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی محبت کو کھونے کا غم بنا رہا تھا۔ وہ یوں ہی آبروش کے ہونٹ پر بڑی شدت سے چوم رہا تھا، اس کے عمل میں شدت تھی۔ وہ اپنے دکھوں کو مداوی آبروش کی غربت میں کچھ پل گزارا کرنے والا تھا۔ یوں ہی آبروش کے لبوں کو چومتے وہ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا اور خود کو شرٹلیس کیا۔ اس کے وجود پر جھکا۔ یہ منظر ہے پولیس کے ایک ہیڈ آفس کا، جس کی سربراہی کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد فائلز کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہے تھے۔ ٹیبل اس کے نام کی نیم پلیٹ رکھی تھی، اسسٹنٹ کمشنر شدید حیدر۔ وہ کچھ دن پہلے ہی تعینات ہوا تھا۔ ٹریننگ کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر 2 روز دورے پر گیا تھا، جس کی وجہ سے عزائم کے نکاح میں شریک نہ ہو سکا۔ سامنے ہی چیئر پر مریحہ لڑکی ایک عداد سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے آفس آئی تھی۔ سدید کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اسے لگا کہ ریا یہاں اس سے ملنے آئی ہے، مگر اس کی غلط فہمی اسی وقت ختم ہوئی جب مریحہ نے اس کے سامنے نیوز پیپر پھینکتے کہا۔ وہ حیرت زدہ سا سب دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ روز پہلے ہی اپنے بابا کے اسکینڈل کا علم ہوا، مگر وہ حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا۔ ریا کی نظر میں اس مرد پر لگی ہوئی تھی اور لب تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ میجر ذوق کی بیوی کو کل رات ایک طوائف کے کوٹھے سے آزاد کروایا گیا ہے۔ اس لڑکی کے الفاظ اس سے شدید حیدر پر بجلی کی طرح گرے۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی دھان پان سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ شدید حیدر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میجر ذوق حیدر نے خود اپنی بیوی کو کوٹھے تک پہنچایا اور اپنے خاندان کی ساکھ خراب کی۔ یہ سب بکواس ہے۔ شدید حیدر جیل کی تیزی سے اپنی چیز سے اٹھا اور اس لڑکی کے بہانے لگا۔ غصہ نفرت کیا نہیں تھا۔ شدید حیدر کے اس عمل میں وہ ذوق حیدر پر اتنا بڑا الزام برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اس کے دوست نے روم میں انٹر ہوتے مریحہ کو شدید سے چھڑوایا، وہ لڑکی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہی تھی۔ وہ یہاں شدید حیدر کا دل جلانے آئی تھی اور کامیاب ہو پائی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میجر ذوق کا تعلق اس ملک کی مشہور اداکارہ ماڈل سے ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جیلر کی مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے جاننے کے بعد شدید حیدر نے اپنے آفس کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ شدید کو اپنے عہد کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب اس بات کے خاندان کی عزت اور اس کے لالا کے کردار پر آئی تھی۔ دوسری جانب میجر ذوق حیدر اس شہر کے پوش ایریا کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنی تمام شدتیں چاہتے اس لڑکی پر لٹا رہا تھا۔ وہ لڑکی ابھی کچھ دن پہلے ہی میجر ذوق کے نکاح میں آئی تھی، اب اس کی غربت میں مکمل مدہوش تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان اس کے ریا اور میجر ذوق کے انتظار میں جو ان کے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صبح کے وقت میجر ذوق کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی ڈریسنگ mirror کے سامنے کھڑی آبروش کو دیکھ کر اس سے رات کا منظر یاد آیا تو وہ آبروش سے نظریں چراتا اپنی پینٹ پہنتا واش روم چلا گیا۔ آبروش اس کے گریزر کو سمجھ رہی تھی۔ اس کو تکلیف ہوئی، مگر وہ ضبط کرتی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ میجر ذوق جیسے ہی فریش ہوا تو اس نے کال اٹھائی، لالا نیوز چیک کریں۔ شدید نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ ذوق نے آبروش کو ٹی وی آن کرنے کا کہا۔ سامنے ہی کل رات پولیس کی ریڈ لائٹ ایریا میں ہونے والی ریڈ اور وہاں سے بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تصاویر چل رہی تھیں۔ الطاف کو دیکھ کر میجر ذوق کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ گیا جب جمنا بھائی کے بیان کے مطابق اس ایریا کا ہیڈ حیدر شاہ اور ذوق حیدر شاہ کو قرار دیا گیا۔ آبروش بھی وہیں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ یکدم میجر ذوق کا فون رنگ ہوا۔ عزائم کی کال تھی۔ زاوی سائیں، ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، پلیز وہاں پہنچو۔ سالار اور عزائم بھی وہیں جا رہے تھے۔ میجر ذوق کو عزائم نے ایک لوکیشن بھیجی، وہ فوراً وہاں پہنچا۔ سامنے ہی حیدر شاہ کو رسیوں سے جکڑا گیا تھا اور ابتہار شاہ اپنے جنون اس پر اتار رہا تھا، کیونکہ تم نے ایسا بلڈی باسٹرڈ وائی یو دس۔ ابتہار جس کو لوہے کی راڈ سے مار رہا تھا، ساتھ ہی ہر چیز پر خرم زامیہ اور زامیہ کے باپ کو بھی باندھا گیا تھا۔ آرین آبروش کی ہمراہی میں وہاں پہنچی۔ رات کو الطاف کو اغوا کیا گیا تھا اور ابتہار شاہ کے حکم پر پورے علاقے میں ناکہ بندی کی گئی تھی۔ پولیس نے جیسے ہی خرم کو پکڑنے کے لیے ریڈی کی تو الطاف کو دیکھ کر ابتہار شاہ کی حواس معطل ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ الطاف کی بھی سمگلنگ کی جانی تھی۔ ابتہار شاہ نے اپنی بیٹی کو بازیاب کرایا اور وہ اس صدمے اور ایک
کے بعد ایک زیادتی کو برداشت نہ کر سکی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ابتہاج شاہ سے لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں ڈاکٹروں نے التفات کی طرف سے مکمل ناامیدی ظاہر کی۔ ابتہاج شاہ کی ٹیم نے حیدر شاہ کو اریسٹ کرکے ٹارچر سیل پہنچایا، جہاں ابتہاج شاہ اپنے مجرموں پر وحشت اتار رہا تھا۔ شدید شاہ ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ابتہاج کے دھات پر وہ دبک کر پیچھے ہٹا۔ خبردار، جو آج کوئی بھی میرے اور میرے مجرموں کے بیچ آیا۔ میجر ذوق کے حوث تو گویا کسی نے سلب کر رکھ دیے تھے۔ شدید اور ذوق کو ابتہاج کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ ابتہاج شاہ نے ثانیہ کے منہ پر زنجیر سے وار کیا تو وہ پہلے ہی اتنی تشدد سہتی رہی تھی، التفات کے اس حالات نے اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو علی، وہ اتنا کہتے ہی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ابتہاج شاہ نے حیدر شاہ پر ابلتا پانی پھینکا۔ وہ جلن سے چلا اٹھا۔ جب ابتہاج نے اس کے بالوں کو مٹی میں جکڑا، آبش علی کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ ابتہاج کے حکم پر وہ سر جھکاتی علی کو لے جانے لگی۔ جب علی نے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور دوڑتی ہوئی ابتہاج کی پشت سے جا لگی، ابتہاج شاہ جس پر جنون سوار تھا، یہ لمس محسوس کرتے گویا اس کے جلتے وجود پر ٹھنڈی فوار پڑی ہوئی۔ شاہ سائیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، علی نے اس شدید سے انداز میں کہا۔ وہ مسکرا اٹھا، وعدہ کر رہی ہو؟ ابتہاج نے اس سے استفارہ کیا۔ ہاں، عالیہ نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا۔ وہاں سب لوگ ان لو برڈز کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ابتہاج نے غیر محسوس انداز میں علی کو ہول سے الگ کیا اور پھر حیدر شاہ کی طرف بڑھا۔ اس نے حیدر کو زمین پر ایک مکہ مار کر گرایا اور اب پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھے اس سے غصیلے انداز میں پوچھا، "وائی یو ڈوز"۔ ابتہاج کی وارننگ نے حیدر شاہ کو ساکت کر دیا۔ اس کے بیٹے بھی بس پھر رہے تھے، مگر اپنے بابا کو بتاج کی وحشت سے بچا نہ سکے۔ میں بتاتا ہوں، میں شروع سے ہی عالین کو ناپسند کرتا تھا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا ذوق ہم سے دور رہا۔ اس کے کہنے پر وہ شدید کو دنیا میں لائی۔ میرے ذوق کے بعد اولاد پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ میرا آنا جانا جمنا بائی کے کوٹھے پر ہوا تو وہاں صنم سے مجھے محبت ہوگی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جمنا بائی اس کے بدلے مجھ سے ایک خوبصورت عورت مانگ رہی تھی، جسے روز راست کو عالین کے ساتھ پکڑا گیا۔ اس عورت کی وجہ سے اماں سائیں نے میرے بھائی کو گھر سے نکالا۔ رامیا اور چاچو کی بات سن کر مجھے ان کی پلاننگ کا علم ہوا اور میں نے صنم کو حاصل کرنے کے لیے عالین کا سودا کروایا۔ میرا ارادہ عالین کو صرف وہاں ایز اڈیشنل رکھنے کا تھا، مگر جمنا بائی نے اسے کچھ مردوں کے حوالے کیا جو اس کے جسم سے اپنی پیاس مٹاتے رہے۔ میرے اور رامیا کے کہنے پر ہی وہ لوگ عالین کو درگزر کر شاہ حویلی پہنچا چکے تھے، کیونکہ میں صنم سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ صنم کو جب میری اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بھاگ گئی۔ اس کے پیٹ میں میری نشانی تھی، خرم۔ صنم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا تو جب خرم کی پیدائش ہوئی تو میں نے اسے غصے میں مار دیا۔ رامیا مجھے بلیک میل کرکے کام نکلواتی رہی۔ ذوق جب آرمی میں سلیکٹ ہوا اور شدید پولیس میں تو مجھے میرے راز عیاں ہونے کا خوف لاحق ہوا۔ میری اس کمزوری کا علم جب رامیا کو ہوا تو میں نے اس کی بیٹی التفات کو کوٹھے میں بھیجا، نام ذوق کا لگایا تاکہ ذوق اور اس شدید کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا جائے۔ سب کچھ پلان تھا، مگر تمہیں علم ہو گیا۔ حیدر شاہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے کرتے ہنسنے لگا۔ کیوں؟ میں بھائی تھا آپ کا، مجھ پر رحم نہیں آیا آپ کو؟ آج واقعی ابتہاج کو اس کے اپنے رشتوں نے ہی توڑ دیا تھا۔ میں نے جو کیا صنم کو پانے کے لیے کیا، مگر التفات کے سامنے جو ہوا وہ رامیا کے گناہوں کی تھی۔ حیدر شاہ نے وہیں پیٹنا شروع کر دیا اور شدید ذوق کے ساتھ خرم بھی اس کی سزا پاکی پر حیران ہوا۔ خرم میرا جائز بیٹا تھا، مگر اس نے غلط فہمی میں التفات کو تکلیف دی۔ جمنا بائی نے غلط بیانی کی۔ حیدر شاہ بول رہا تھا، ابتہاج کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ ابتہاج نے لوہے کا مکہ اس کے منہ پر مارا۔ جب حیدر نے بڑی چالاکی سے سائلنس کی گن اب اس کے ہاتھ سے چھینی، جو کہ ذوق کو سنبھالنے کے ارادے سے ارد گرد سے بیکا ناکا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آبش کی غفلت نے حیدر شاہ کو موقع دیا اور اس نے اس گن کا ٹارگٹ دبایا۔ یہ عورت ذمہ دار لیے ان سب کی، اس کو مر جانا چاہیے۔ حیدر شاہ کی گن سے نکلنے والی گولیاں عالین کے پیٹ اور سینے پر لگیں۔ وہ کانپتی ہوئی زمین پر گری۔ شاہ سائیں، زوی اور میجر ذوق حیدر شاہ کو چھڑواتا عالین کی طرف بڑھا۔ علی دوسری جانب ابتہاج نے عالین کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میجر ذوق نے اپنی گن نکالتے ہوئے ساری کی ساری گولیاں حیدر شاہ کو مار کر اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ اس ظالم انسان کو اپنے ہی بیٹے نے موت کے منہ اتار دیا۔ دوسری جانب علی، جو کہ ابتہاج کی گود میں سر رکھے ہوئی تھی، سالار عالین کی پکار پر سالار اس کے پاس بیٹھا۔ علی، سالار نے روتے ہوئے کہا۔ عالین نے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دینا سالار۔ نہیں علی، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ سالار نے اس کے جوڑے ہاتھوں تھام لیے۔ کال دی ایمبولینس، ابتہاج شاہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ جب علی نے ہاتھ چھڑاتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما
میری بات سنو شاہ سائیں، میری تمنا تھی کہ میں تمہاری باہوں میں مروں۔ میں نے مرنے سے پہلے تمہارا اور زوی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زوی کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ آنی نو، میں مر جاؤں گا۔ آنی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ آنی۔ آلین مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی ابتہاج کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے جس کو اس کے محبوب کی باہوں میں موت ملے؟ شاہ، زندگی نے بہت دکھ دیے، اب سکون سے مرنا چاہتی ہوں، مجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا لو۔ ابتہاج نے آلین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے گلے لگ کے کلمہ پڑھتی آنکھیں موند دیں۔ میجر ذوق بچوں کی طرح داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ عورت جسے ساری دنیا بدکار کہتی تھی، جس نے زندگی بھر بے وفائی نارسائی کا دکھ سہا، وہ اب تنگ آ چکی تھی۔ اس زندگی سے، اس کے مجرم سے بے نقاب ہو چکے تھے۔ اصل بدکار دنیا کے سامنے آ چکے تھے۔ اب وہ اس دنیا سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ابتہاج شاہ ایک بار پھر سے اسے کھو چکا تھا۔ وہ خواب جو وہ دیکھ رہا تھا سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ سالار درانی اپنی غلطیوں کا کفارہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس موت نے اسے موقع نہ دیا، اور ذوق شاہ نے اپنی زندگی کو کھو دیا تھا۔ اسے موقع نہ دیا اور ذوق شاہ نے اپنی زندگی کو کھو دیا، ہمیشہ کے لیے۔ کچھ کہانیوں کا اختتام یوں ہی ہوتا ہے، کچھ محبتیں مر کر مر ہی ہوتی ہیں، کچھ عاشق دنیا میں عاشقی معراج کو پہنچ نہیں پاتے۔ خود سے ہی نہیں، زندگی سے بچھڑا ہوا میں ہوں چاند، مگر اپنی روشنی سے بچھڑا ہوا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا حادثہ مقدر کا؟ دل و جان سے جسے چاہا میں اسی سے بچھڑا ہوا ہوں۔